अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हकीकत गदीर में आपके हाज़िर खिदमत है और आज की रात विलादत बासादत हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है। लिहाजा इस अज़ीम मुनासिबत के मौका पर तमाम मोमिनीन और बिलखुसूस हमारे और आपके वारिस हकीकी हज़रत बक़ियतुल्लाह अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में अर्ज़ तबरीक व तहनीत अर्ज़ करते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ चूँकि गदीर के उन्वान से जो है हमारी गुफ्तगू का सिलसिला रहा और गदीर जो है ये सिर्फ़ इख्तिसासी ईद है शियायान हज़रत अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से, चूँकि बाकी जो फ़िरक़ है वो इस ईद से गुरेज़ करते हैं और उसकी वजह यह है चूँकि ये हक़ और बातिल के दरमियान ऐसी मुहकम सतून के मानंद है कि जहाँ हक़ और बातिल बिल्कुल जो है वो जुदा हो जाते हैं। इस वजह से ये सिर्फ़ जो है वो ख़ासान मुखलिसीन अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की ईद है। और आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा कि हम अपने आप को शिया तो कहते हैं, लेकिन क्या हम जो है वो वाक़यन जिस माने में जो हकीकी शिया होते हैं उस तरीके से हम है या नहीं है, इस उन्वान से आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गुफ्तगू करेंगे फरमान हज़रत इमाम मूसा बिन जाफ़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उन्वान से। और इस मुहिम मौजू पर हमारे साथ आज महफ़िल गुफ्तगू रहेंगे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना शेख मौलाना समी हुसैन नजफ़ी साहब क़िबला, और इस वक्त जो है कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि हमारा राब्ता भी कायम हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला कैसे मिजाज है आपके? खैर आफियत से इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं, बिल्कुल खैर आफियत है। सबसे पहले इन अयाम की मुनासिबत से आपकी खिदमत में अर्ज़ तबरीक व तहनीत अर्ज़ करेंगे और साथ साथ में तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि इस प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए और ख़िदमत का यह मौका हमें फ़राहम फरमाया। आपको भी बहुत बहुत मुबारक और वो हमारे तमाम नाज़रीन जो हमें देख रहे हैं उन सबको ईद गदीर की मुबारकबाद। कल एक रिवायत की बिना पर साथ विलादत है, तो साथ की विलादत आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो हमारी तरफ से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी की तरफ से। इब्तिदा में मैंने कुछ थोड़ी बहुत अपनी लाइल्मी में कुछ गुजारिशात पेश किया और उसमें से ये है कि ज़ाहिर है कि ईद गदीर जो है ये इख्तिसासी ईद है। अलबत्ता ये आलम इस्लाम के लिए है, लेकिन मुतासिफाना जो है बहुत सारे लोग इसको छोड़ चुके हैं और जो ख़ासान मुखलिसीन अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम है वो इस दिन को मनाते हैं। तो जो असल चीज़ है वो है शिया। तो सवाल जो है मैं इस उन्वान से आज आपकी खिदमत में करना चाहूँगा कि हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र में शिया का क्या मेयार है और शिया को कैसे होना चाहिए, इस उन्वान से अगर हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला वल्लअनतु अला मुस्तहक़िहा अम्मा बाद। फ़क़द क़ाला मौलाना अल-इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुहादसतुल आलिमी अलल मज़बला खैरुम मिन मुबाहसतिल जाहिली अलल ज़राबी। जैसा कि आपने ये सवाल बयान फरमाया कि इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नज़र में शिया के क्या सिफ़ात होने चाहिए जी और कैसा होना चाहिए जी। यकीनन ने इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए आपने साफ़ इमामी का एक फरमान पेश किया है, जिसमें हमारे तरफ के मौला वाक़ा ये बयान फरमा रहे हैं कि मुहादसतुल आलिमी अलल मज़बला। मज़बला अरबी ज़बान में कहते हैं उस मकाम को, उस जगह को जहाँ पर लोग कूड़ा फेंकते। सही। तो इमाम बयान फरमाते हैं कि आलिम के साथ उस मकाम पर बैठकर बहस व गुफ्तगू कर लेना जहाँ पर लोग कूड़ा फेंकते हैं, ये बेहतर है, खैर है कि जाहिल के साथ इंसान, ज़राबी कहते हैं कालीन जी फर्श, ठीक है। इमाम फरमाते हैं जाहिल के साथ कालीन पर बैठकर गुफ्तगू करने से बेहतर ये है कि इंसान आलिम के साथ उस मकाम पर बैठकर गुफ्तगू फरमा ले कि जहाँ पर लोग कूड़ा फेंकते हैं।
सुभान अल्लाह, बेशक। इंसान इमाम की इस फरमान मुक़द्दस में गौर फरमाए तो इससे जो सबसे पैगाम जो हम तक पहुंचता है वो ये कि इमाम अलैहिस्सलाम इल्म की अहमियत बताना चाह रहे हैं। बेशक। और उलमा का इख्तिराम बताना चाह रहे हैं। अफसोस इस बात का है आज के दौर में ना इल्म की अहमियत लोगों की नजर में है और ना ही उलमा का एहतराम रह गया है। बेशक। इसी वजह से मैंने ये जरूरी समझा कि आज इमाम की विलादत की मुनासिबत से इमाम माशाअल्लाह में आते अर्ज की जाएं कि जिनसे बहरहाल यकीनन इमाम की नजर में शिया कैसा होना चाहिए, शिया किन सिफात का हामिल होना चाहिए, ये चीज लोगों पर आया होता है। चुनांचे आप देखिए और फरमाइए इमाम क्या बयान फरमाते हैं। यानी इमाम इस हदीस की रोशनी में हमें ये पैगाम देना चाह रहे हैं, हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि इल्म की क्या अहमियत और आलिम की क्या अहमियत। आप देखें हम ये बयान फरमाना चाह रहे हैं कि अगर इल्म ऐसे मकाम पे भी मिले कि जहाँ पर तुम्हारा नफ्स नहीं है करता कि तुम वहां पर बैठो, लेकिन वहां चूंकि इल्म मिल रहा है ज्यादा तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम वहां पर बैठ के इल्म हासिल करो। सुभान और जहाँ पर बैठने से तुम्हें इल्म नहीं मिलता, तुम्हारे जिक्र में इजाफा होता है, तो ऐसे मकाम पर गर्चे तुम्हारा नफ्स गवारा करे कि तुम वहां बैठो, तुम अपने नफ्स के ताबे ना हो। मालूम ये हुआ कि इंसान कोशिश ये करना चाहिए कि उलमा की हमनशीनी इख्तियार। बेशक बेशक। आज अफसोस इस बात का है कि आज ये एक चलन है कि लोग तरह तरह से उलमा की उंगलियां उठाते हैं और उनको तरह तरह के ऐब से मायूस फरमाते हैं। हालांकि अगर इमाम अलैहिस्सलाम की नजर से देखा जाए तो इमाम की नजर में उलमा का एक खास और इल्म का एक आप इल्म की अहमियत को इस बात से अंदाजा लगाइए, यही सातवें इमाम के फर्जंद हैं हमारे और आपके आठवें इमाम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। वो ये बयान फरमाते लौ ऊतीतु शाबम मिन शबाब शिया ला यतफक्कहु फिद्दीन लऔजअतहु और लअदबतहु। इमाम फरमाते हैं कि अगर मेरे पास शियों में से कोई ऐसा शिया लाया जाए कि जो दीन में तफक्कुर नहीं करता, दीन में गौर फिक्र नहीं करता, इल्म हासिल नहीं करता, तो इमाम ये बयान फरमाते हैं कि यकीन मैं ऐसे शख्स की तंबीह करूं, मैं ऐसे शख्स तकलीफ पहुंचाऊंगा। हालांकि अगर देखा जाए तो इमाम मासूम अलैहिस्सलाम की हदीसों में ये चीजें नहीं मिलती हैं कि इमाम बयान फरमाए कि मैं किसी को तकलीफ दूंगा, मैं किसी को ज़रब लगाऊंगा, मैं किसी को अजियत पहुंचाऊंगा। लेकिन इमाम की नजर में और अपने शियों के लिए इमाम इल्म को इस कदर अहमियत समझते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम अगर इसके लिए ज़रबत भी लगाना पड़े, अगर तकलीफ भी पहुंचाना पड़े तो इमाम अलैहिस्सलाम इसके लिए। बेशक बेशक बेशक। हमें इन अहादीस की रोशनी में जो पैगाम मिलता है वो यही मिलता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करने की तरफ तवज्जो करनी चाहिए और उलमा की नशीनी इख्तियार करना चाहिए। आज का जमाना ये है वो फालतू की गुफ्तगू में, खामखा की गुफ्तगू में वक्त सर्व करते हैं, जबकि उलमा की हम को इख्तियार नहीं करते। आप याद रखें हदीसों में वारिद हुआ है कि क़यामत के दिन वो तीन चीजें कि जो अल्लाह ताला की बारगाह में शिकायत करेंगी, उनमें से एक चीज वो आलिम भी है, एक शय वो भी है जो बारगाह परवरदिगार आलम में क़यामत के दिन शिकायत करेगा कि जो आलिम किसी मकाम पर मौजूद तो हो लेकिन वहाँ के लोग उससे सवाल ना करें। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मसाइल ना अपने रोजमर्रा के मसले दरियाफ्त करते हैं। यकीनन जैसा कि हदीस में वारिद हुआ है कि वो कुरान मजीद जिस पर गर्दो गुबार पड़ी हो वो कुरान मजीद अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगी। इस तरीके से हदीस में है कि वो मस्जिद जिसमें लोग नमाज ना पढ़ते हो वो भी अल्लाह की बारगाह में शिकायत करेगी। इस तरीके से वो आलिम जो कहीं पर मौजूद तो हो लेकिन लोग उससे इस्तेफादा ना कर रहे हो, उस इल्म से फायदा ना उठा रहे हो, ये भी बारगाह इलाही में शिकवा करेगी। बेशक बेशक। ये करना चाहिए कि इंसान ज्यादा से ज्यादा उलमा की हमनशीनी इख्तियार करे और इल्म दोस्त बने। इमाम अपने शियों इल्म दोस्त चाहते हैं। आप देखिए कि साथ इमाम का तज़किरा है तो मैं वाक़या छोटा सा जनाबे बहलूल दाना के हवाले से जी बिस्मिल्लाह। अब आप देखिए कि इल्म की क्या अहमियत है कि जनाबे बहलूल दाना जिनको लोग दीवाना कहकर पुकारा करते थे, लेकिन आप जनाबे बहलूल के इल्म का अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से मोहब्बत अहले बैत से वो सरशार थे और कितनी ज्यादा उनके थी, कितनी ज्यादा जो है वो यानी समझ थी। इसके मुतालिक रिवायत में मिलता है जनाबे बहलूल हैं, एक बड़ी सी लकड़ी है, जनाबे बहलूल चाहते हैं
کہ اس لکڑی کو اٹھائیں. ایک کونا لکڑی کا اٹھاتے ہیں تو دوسرا کونا نیچے کی طرف آ جاتا ہے. ادھر جا کر جب دوسرے کونے کو اٹھاتے ہیں تو اس پہلا والا جو کونا ہے وہ نیچے کی طرف اٹھ جاتا ہے. غرض یہ ہے کہ بیک وقت جناب بہلول اس لکڑی کو دونوں طرف سے نہیں اٹھا سکتے. صحیح. جب لوگوں نے دیکھا کہ بہلول اس طرح کا فعل انجام دے رہے ہیں تو قریب آئے اور آنے کے بعد کہا بہلول تم کر کیا رہے ہو؟ آخر کیا وجہ ہے؟ تم اس لکڑی کو اٹھا رہے ہو, کبھی دیکھا ہوں اس طرف سے اٹھا رہے ہو, کبھی دیکھا ہوں اس طرف سے اٹھا رہے ہو. جناب بہلول نے کہا کہ دراصل یہ جو لکڑیوں کے دو کونے ہیں یہ دنیا و آخرت ہے. یہ ان لکڑیوں کے دو کونوں کی مثال دنیا و آخرت جیسی ہے. دنیا اٹھاتا ہوں آخرت نیچے رہ جاتی ہے, آخرت اٹھاتا ہوں نیچے رہ جاتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بے شک, بے شک. یعنی اپنے چھوٹے سے واقعے میں, چھوٹے سے پیغام میں جناب بہلول یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان بیک وقت دنیا و آخرت دونوں کو اختیار نہیں کر سکتا. جی بے شک. اگر آخرت چاہیے تو اپنی دنیا قربان کرنی ہوگی, اگر دنیا چاہیے تو آخرت قربان کرنی ہوگی. اب یہ انسان کی عقل پر اوپر ہے کہ وہ آخرت اور دنیا میں فرق کیا ہے. آپ یاد رکھیں کہ دنیا دار و ممر والآخرت دار المقر. روایت وارد ہوا ہے کہ دنیا جو ہے وہ گزرگاہ ہے, اس سے گزر جانا. اس طریقے سے انسان روڈ پر راستے کو طے کرتا ہے, بس گزر جاتا ہے. اور آخرت کے بارے میں وارد ہے کہ وہ کیا ہے, وہ ہمیشہ رہنے والی جگہ ہے. سبحان اللہ. ابھی انسان کی اپنی عقل مندی ہے کہ وہ گزرگاہ کے اوپر اپنی ہمیشہ رہنے والی جگہ کو قربان کر دے یا ہمیشہ رہنے والی جگہ گزرگاہ کو. جی بے شک, بے شک. بہرحال جب ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کو پڑھاؤ تو اس طریقے آپ ساتھ امام کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لیجیے. ساتھ امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں کی جو تربیت کی, کیونکہ ہمارا موضوع کیا ہے کہ امام ہم شیعوں سے کیا چاہتے ہیں, امام کی نظر میں شیعوں کے کیا صفات ہونے چاہیے. آپ روایت میں ایسا فرمائیے, امام کی زندگی کا مطالعہ فرمائے تو امام علیہ السلام نے جگہ جگہ, چاہے وہ علی ابن یقین ہو یا پھر جو صفوان جمعان ہو, یہ سب امام کے شیعہ تھے. اور امام علیہ السلام نے کس طریقے سے ان کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا تھا اور امام ان سے کیا چاہتے تھے. یقیناً اگر انسان اس بات پر غور فرما لے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کہ ہمارا امام وقت بھی ہم سے کیا چاہتا ہے. صحیح. چنانچہ روایت ملتا ہے, میں پوری روایت نہیں نقل کروں گا مگر بس اشارہ کر کے بتاؤں گا. اب دیکھیں صفوان جمال کو امام نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا صفوان تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہے مگر ایک بات یہ کہ تم ہارون رشید کو, تم وقت کے حاکم کو جو ہے وہ یہ جو اپنے جمل کو, اپنے اونٹ کو کرائے پر دیتے ہو, مجھے یہ چیز پسند نہیں. صحیح. صفوان نے کہا کہ میں ہارون کو یہ جو اونٹ کرائے پر دیتا ہوں یہ اس کو ظلم کرنے کے لیے یا باقی چیزوں کے لیے نہیں دیتا, بلکہ میں تو اسے اونٹ اس لیے دیتا ہوں تاکہ وہ حج کے سفر پر جایا کرے. امام نے بیان فرمایا کہ تم یہ بتاؤ جب وہ حج پر جاتا ہے تو کیا تمہارے دل میں یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ جب واپس آئے تو تمہارے کرائے کو واپس کرے. اس نے کہا مولا اتنا تو چاہتا ہوں. امام نے کہا اگر کوئی شخص ایک لمحے کے لیے بھی ظالم کی روئے زمین پر بقا کی تمنا رکھتا ہے تو خداوند عالم آخرت اس کے ساتھ اس کا سماج. اللہ اکبر. بے شک. آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ یقیناً ساتھ امام کے زمانے کا ہے. یقیناً یہ ساتویں امام کاظم علیہ السلام یہ صفوان جمال سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ ظالم کا ساتھ نہ دینا. لیکن گویا پیغام ہمارے لیے بھی ہے کہ امام یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ہم اہل بیت کا شیعہ ہوگا وہ کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دے سکتا. بے شک, بے شک. لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جتنا ہو سکے حد تر امکان یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے ساتھیوں میں ہم یہ دیکھیں کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ کہیں ظالم کے ہمراہ تو نہیں ہیں, کہیں ظالم کا ساتھ تو نہیں دے رہے ہیں, کہیں ظالم کے بقا کی تمنا تو نہیں کر رہے ہیں. یہ وہ پیغام ہے کہ جو زندگی سے ہمیں ملتا ہے. اس طریقے سے آپ علی بن یقین کے حوالے سے اٹھا کر دیکھ لیجیے. روایت میں ملتا ہے کہ علی بن یقین وہ ہیں کہ جن کو جب حکومت ملی, جب وہ وزارت ملی ہے تو پہلے انہوں نے آ کر امام وقت کی خدمت میں بیان فرمایا کہ مولا مجھے وزارت مل, اگر آپ بیان فرمائیں تو میں وزارت قبول کر لوں, اور اگر آپ حکم دیتے ہیں تو میں اس وزارت کو ٹکرا دوں گا. جی صحیح. آج انسان اور سوچے کہ آج کون ایسا شخص ہے جب اسے کوئی عہدہ ملتا ہے, جب اسے کوئی مقام ملنا چاہتا ہے تو وہ اپنے خیال میں, اپنے وہم و گمان میں بھی امام وقت کا خیال رکھتا ہے. جی آج ہمارا یہ ہے کہ ہم معمولی سے عہدے کے لیے ہر چیز سے گزر جانے پر تیار ہیں. دیکھیے یہ ساتھ امام کا زمانہ ہے. امام یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں جب کبھی بھی کوئی عہدہ, کوئی منصب, کوئی مقام تمہیں ملے تو پہلے ہم اہل بیت علیہ السلام کی طرف رجوع کرو کہ کیا واقعی ہم اس عہدے سے, ہم اس مقام سے ہمارے راضی ہیں یا نہیں. جب علی ابن یقین نے
بیان فرمایا تو امام علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ دیکھو تمہارے لیے اس وزارت کے عہدے کو اختیار کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے، مگر ہماری ایک شرط ہے۔ ہم نے بیان فرمایا شرط کیا ہے؟ ہم بیان فرماتے ہیں کہ اگر کسی ہمارے شیعہ کا کوئی کام تمہاری خدمت میں آئے، تم اس بات کا وعدہ کرو کہ تم کبھی اس شیعہ کے کام کو اگر تمہارے بس میں ہوگا تو اس پہ انکار نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ جب علی ابن یقین نے اس چیز کا وعدہ کیا تب روایت کے جملے ہیں کہ امام نے بیان فرمایا کہ علی اگر اس شرط کے ساتھ، یاد رکھیے گا، اگر اس شرط کے ساتھ تم اس عبادت کو قبول فرماتے ہو تو میں بھی امام وقت ہو کر تمہارے لیے 3 چیزوں کا ضامن ہوتا ہے۔ روایت ملتا ہے کہ امام کاظم علیہ السلام نے علی ابن یقین کے لیے 3 چیزوں کی ضمانت لی۔ پہلی چیز یہ کہ کبھی زندگی میں فقر و فاقے کے شکار نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوسری بات، تمہیں لوہا یعنی تلوار، نیزہ، یہ ساری چیزیں کبھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ صحیح۔ اور تیسرا بات امام نے فرمایا وہ یہ کہ کبھی زندان کی چھت تم پر سایہ نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بے شک، بے شک۔ یہ تینوں چیزیں اگر انسان ظالم و جابر کے ساتھ رہتا ہے تو یہ 3 چیزیں آخر انسان کا مقدر بن ہی۔ جی بالکل۔ امام علیہ السلام کا بیان کہ اگر تم ہمارے شیعوں کے مددگار رہے، یاد رکھنا کہ یہ 3 چیزیں تمہیں کبھی حاصل نہیں۔ جی بے شک۔ تو اس سے انسان غور فرمائے تو ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ اگر انسان واقعی کسی عہدے پر ہے، کسی منصب پر ہے، اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے برادر دینی، اپنے برادر مومن کے کام کو کبھی نہ روک سکے۔ بے شک، بے شک۔ اور یہ السلام کی سیرتیں ہوتی ہیں وہ کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ جی یہی اگر یہ جو خواہشات ہیں، یہ جو فرمائشیں ہیں امام علیہ السلام کی، یہی ہمارا وقت کا امام بھی ہم سے چاہتا ہے جی کہ ہم اپنے قول و فعل میں امام وقت کو اپنی نظر میں رکھیں کہ کیا واقعی ہمارا امام اس سے راضی ہے یا نہیں۔ ہم اگر کسی منصب پر پہنچ رہے ہیں، کیا ہمارا امام اس منصب سے راضی ہے یا نہیں۔ ہم اگر کسی بات کو کہہ رہے ہیں تو آیا ہمارے اس بولنے سے ہمارا وقت کا امام ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ ہم اگر کسی کے ہمراہ ہیں، کسی کے ساتھ ہیں، کسی کے فیور میں، تو کیا ہمارا وقت کا امام ہمارے اس فیور سے راضی ہے یا نہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو امام وقت ہم سے چاہتا ہے، وہ چاہے امام کاظم کی شخصیت ہو یا امام زمانہ کی شخصیت۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے اپنے ہر قول و فعل میں اس بات کا خیال رکھیں کہ کیا ائمہ معصومین علیہ السلام اس کے شامل حال ہے کیا۔ بے شک، بے شک۔ قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی، اور یقیناً جو اس زمانے کے حالات تھے وہ آج کے حالات بھی ہے، بس صرف فرق یہ ہے کہ امام جو ہے اس زمانے امام حاضر تھے اور آج جو ہے وہ امام غائب ہے باذن اللہ۔ ہمارے پاس تقریباً 3 سے 4 منٹ کا وقت ہے، اگر کچھ ضروری پیغام ہو مومنین کے لیے یا کچھ مزید اسی عنوان سے کچھ اور آپ فرمانا چاہیں تو بسم اللہ فرمائیں۔ جی دیکھیے، اسی عنوان کو اگر آگے بڑھائیں تو آپ زیادہ بہتر ہوگا۔ جیسا کہ ہم نے چونکہ علم ایک بہت وسیع موضوع ہے، اور خاص طور سے ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت میں اگر دیکھا جائے تو ائمہ معصومین علیہ السلام نے خود وہ علم کا مرکز تھے، محور تھے، اور اپنے شیعوں سے بھی چاہا کرتے تھے کہ وہ علم کے راستے کو کبھی درکنار نہ کریں، علم کے راستے کو کبھی نہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ ساتویں امام کا جو زمانہ تھا یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں ہمارے باقی جو مسلمان ہیں ان سب کے جو 4 ائمہ ہیں وہ سب کے سب اسی دور میں۔ صحیح۔ فلسفے کا عروج 7ویں امام کے زمانے میں تھا۔ صحیح۔ اس باوجود بھی آپ دیکھیں کہ اتنے زیادہ مشکل باوجود بھی امام علیہ السلام نے زندان میں رہ کر، آپ اگر سیرت اٹھا کر دیکھیں تو 14 سال امام نے زندگی گزاری ہے زندان میں، لیکن اس کے باوجود بھی امام علیہ السلام نے وہ طریقہ اپنایا کہ وہ جو شاگرد تھے چھٹے امام کے، ان کی بھی تربیت کا سلسلہ چلتا تھا۔ صحیح۔ اور علم کی شمع امام علیہ السلام نے جگہ جگہ پہ روشن فرمائی، اور جس طریقے سے بھی یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام جب زندان میں تھے تو اس قدر عبادت کیا کرتے تھے کہ لوگوں کا دل امام کی طرف دیکھ کر مبذول ہو جایا کرتا تھا، اور لوگ اپنے عقیدے سے آیا کرتے تھے، لوگ اپنے عقیدے کو تبدیل کرتے تھے۔ آپ اس لیے لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی ایسی سیرت اپنائیں کہ ہمیں دیکھ کر دوسرے لوگ سوچنے کو مجبور ہو جائیں کہ واقعی اگر انسان اللہ کی بات کرے تو اس طریقے سے۔ چنانچہ آپ نے بشر حافی کا واقعہ ضرور سن رکھا ہوگا۔ بشر حافی وہ شخص ہے کہ جو ہمیشہ لہو و لعب میں ڈوبا رہا کرتا تھا۔ امام علیہ السلام کا گزر بشر حافی کے گھر کے پاس ہوا تو گھر سے گانے بجانے کی آواز آئی،
امام نے بآواز بلند کہا کیا اس گھر کا جو مالک ہے وہ کسی کا بندہ ہے، حر ہے، آزاد ہے؟ صحیح. گھر سے کنیز نکلی، نکلنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا اس گھر کا جو مالک ہے وہ آزاد ہے۔ امام نے بس ایک جملہ کہا اور روایت بتاتی کہ اس ایک جملے نے مشرحافی کی زندگی بدل دی۔ امام نے فرمایا کہ یقیناً مجھے بھی یہی معلوم ہوتا ہے اس گھر کا مالک آزاد ہے، اگر وہ کسی کا بندہ ہوتا تو کبھی معصیت میں مبتلا نہ ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حدیث سے جا کر بشرحافی کو یہ پیغام سنایا، امام علیہ السلام آگے بڑھ چکے تھے۔ روایت کا جملہ ہے کہ بشرحافی ننگے پاؤں دوڑا دوڑا امام کی خدمت میں آیا اور امام کے بس اس ایک جملے نے ایسا اثر کیا کہ بغدادی جیسے عالم کا جملہ ہے، وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ بغداد میں بشرحافی جیسا کوئی عقلمند انسان نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بشرحافی کو یہ مبالغہ بشرحافی کے سر ہر بال کے اندر ایک عقل عطا کرے۔ اللہ اکبر، اتنا زیادہ عظمت۔ اللہ اکبر، صرف اس بنا پر کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے قول میں غور و فکر کیا۔ لہٰذا ہم اگر اہل بیت ہیں چاہنے والے، ہمیں چاہیے کہ ہم ائمہ معصومین کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی احادیث کا مطالعہ کریں، اور یہ امام نے وعدہ کیا ہے لو یعلم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر وہ ہماری حسن کو جان لے تو یقیناً اس کی اتباع کریں گے۔ ہمارا بس رول یہ ہونا چاہیے اپنی زندگی میں کہ ہم ائمہ معصومین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگ یقیناً اس کلام کو سننے کے بعد اتباع کریں۔ بے شک، بے شک۔ آخر میں کی وجہ سے چونکہ ساتھ امام کی ولادت کا دن ہے، میں آپ کے نظر کروں کہ روایت میں وارد ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی آنکھ کی بیماریوں میں کس طرح سے مبتلا ہے تو اسے چاہیے کہ آنکھ کی بیماریوں کی شفا کے لیے وہ خاص طور سے ساتھ امام پر وصول کرے، اور ساتھ امام کے وسیلے سے اگر آنکھ کی بیماریوں کے لیے انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو روایت وارد ہوا ہے کہ وہ دعا ضرور ہے، چونکہ امام باب الحوائج ہے، خدا بارگاہ میں دعا ہے کہ معبود باب الحوائج میں ہمیں ویسا شیعہ بنا دے کہ جیسا ہمارا امام۔ الہی آمین، الہی آمین۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور تہ دل سے آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح نہایت ہی مفید گفتگو آپ نے فرمائی۔ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ کسی اور وقت بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گے۔ فی الحال آپ سے التماس دعا کرتے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ جی بہت خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سمیع حسین نجفی صاحب قبلہ سے، اور انہوں نے نہایت ہی خوبصورت طریقے سے اور ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو فرمائی امام موسی کاظم علیہ السلام کے عنوان سے۔ یقیناً اگر ایک شخص جو ہے وہ اہل البیت علیہ السلام کے فرامین پر عمل کرنے والا آدمی ہے اور وہ پابند ہے اس عنوان سے کہ اہل بیت کے تعلیمات کو وہ اللہ کے تعلیمات سمجھتا ہے اور اس کے اوپر اعتماد کر کے عمل کر رہا ہے، تو اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ جو مثال انہوں نے پیش کی کہ حتی بغداد کا رہنے والا وہ شخص جو ہے وہ اس قدر عاقل اور دانا ہو گیا کہ اس کی طرح پھر جو ہے بغداد میں کوئی نہیں دکھائی دیتا تھا، جس طریقے سے وہ عقل و خرد اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو یہ اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اگر ایک انسان ہے مخلص ہے، وفادار ہے اہل البیت کا علیہ السلام کا، تو اس کا یہی جو ہے وہ اس کی قسمت ہوگی۔ وقت تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز کل بھی آپ کے حاضر خدمت رہیں گی اسی وقت۔ فی الحال جو ہے وہ دعا کرتے ہیں حجت خدا کے ظہور کے لیے۔ آپ بھی مل کے میرے ساتھ دعا کریں۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔